اور باقی یہ ہے کہ والدہ کے حوالے سے تو ان کو یہ کہیں کہ عمل ابھی جاری رکھیں، ایک چلہ اور یہ عمل کریں، یعنی یا حیّ حین لا حیّ والا ایک چلہ اور عمل کریں، کیونکہ یہ کمال کی دعا ہے، یہ نفع دیے بغیر جاتی نہیں ہے۔ لہٰذا خضر صلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سم دیا تھا، اس میں حیاتی کہتے ہیں اس کو کمال کی چیز ہے، ان کو کہ ایک چلہ اور کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نا نظر آنے والی بیماری اور آفتیں وہ دور ہوتی رہتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر وجودی جو آفتیں ہیں ان کو اللہ دور کرتے، تو انسان کو پتہ چلتا کہ اوہو اچھا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ جو بلائیں نازل ہونے سے روک دی گئیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ان کو دور کر رہا ہوتا ہے، وہ آفتیں بلائیں تو ہم نے دیکھی ہی نہیں ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات وہی چیز عطا کرتے جو مانگی تھی، بس اوقات اللہ اس سے بھی زیادہ بہتر عطا کر دیتے ہیں جو مانگی تھی، اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں ان دعاؤں کی وجہ سے جو بلائیں ہمیں نظر بھی نہیں آئیں۔ تو مطلب ہے، اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جب اللہ نے اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کیا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے ثمرات و انعامات دیں گے جو دنیا میں جو ہے کہ قبول نہیں ہوئی تھیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے انعامات دیں گے، بڑے بڑے انعام دیں گے کہ وہ اس وقت وہ انسان سوچے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کے بدلے میں اللہ یہاں یہ انعامات مجھے عطا فرماتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جو کہا ہے دعا تم مانگو کہ میں قبول کروں گا، لہذا قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے جو بلائیں نظر نہیں آئیں ان کو ٹالتا ہے بس اوقات اللہ ہماری اس عمل کی وجہ سے، وظیفے کی وجہ سے، اور وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ حضرت حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ اس کی بڑی اچھی مثال دی، فرمایا کہ دیکھو ایک ہی ہم یہ گھر میں بیٹھے، مکان میں بیٹھے، ماشاءاللہ گرمی سردی سے محفوظ ہو کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ ایک وجودی نعمت ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم اس کو نعمت سمجھ کے شکریہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ اتنا اچھا کر دیا۔ اور ایک دوسری نعمت جو نظر نہیں آ رہی وہ یہ کہ چھت گری نہیں خدا نہ خواستہ، یہ گھر جو ہے دھنس نہیں گیا زمین میں، تو یہ نہ نظر آ رہی نعمت، اس پر دماغ ہی نہیں گیا کہ یہ چھت گری نہیں ہمارے اوپر، یہ اللہ کی نعمت، یہ زمین میں دھنس نہیں گیا گھر ہمارا، اللہ کی نعمت، تو یہ نہ نظر آنے والی نعمتیں فرمائے ادھر تو دماغ ہی نہیں گیا۔ تو بس اوقات ہمارے کسی وظیفے یا دعا سے اللہ وہ بلائیں اور آفتیں جو نہ نظر آنے والی ہیں وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں ان کی وجہ سے۔ لیکن جب مسلسل انسان جب اس ذکر و اذکار وظائف کرتا رہتا ہے تو جب وہ نہ نظر والی آفتیں بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، اب وجودی نعمتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ بالکل اس سے نفع ہوتا ہے، اور جیسے اطباء کے اندر کوئی دوائیں ہیں وہ پہلے اندر کی کمزوری ختم کرتی ہیں، انسان کو ضعف اور بیماری کو ختم کرتی ہیں، جب بیماری ضعف ختم ہو گیا، کمزوری ختم ہو گئی، اب اس کو قوت کو بحال کرنے لگتے ہیں، انسان کے اندر قوت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ پروسیس ہوتا ہے، وہ کمال کی دعا اس کو بالکل نہ چھوڑیں، اس کو ایک چلہ اور پورا کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز مکس کر لیں کہ انسان بدن میں جو درد ان کے لیے یا وہابو 23 ٹائم ایک ہی سانس میں پڑھیں، لمبا سانس کھینچ لیں اندر، اس کے بعد یا وہابو 23 ٹائم پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونکے، ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ پھیر لیا کریں۔ اور اگر ایک سانس میں پڑھنا ممکن نہیں ہے تو پھر 2-3 سانس میں پورا کر لے، کوئی بات نہیں، بس اوقات انسان اتنا لمبا سانس نہیں روک پاتا، کوئی بات نہیں، لیکن 23 ٹائم، اور یہ دن رات میں 7 ٹائم 7 دفعہ مختلف موقع پہ کر لے تو بہت اچھا ہے، صبح دوپہر شام یہ 3 ٹائم ہوگا، اس کے علاوہ بیچ میں اوقات رکھ لیں، 7 دفعہ دن رات میں 23 ٹائم اپنے بدن پہ پھونکتے رہیں، ہاتھوں پہ دم کر کے پھیرتے رہیں، اور 21 دن پابندی سے یہ کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے